لیکن مسلمانوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لیا کرتے تھے تو مصلی امامت پر سلام پھیرنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے یا تو دائیں جانب آپ اپنے رخ انور کو موڑ لیا کرتے تھے یا بائیں جانب پھر جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اور خاص کر فجر کی نماز میں، کہ اپنے جمال جہاں آرا کو اپنے عاشقوں کو دکھانے کے لیے، ان کو آسودگی بخشنے کے لیے اللہ کے رسول اپنا چہرے انور صحابہ کرام کی جانب فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہی امام کے لیے سنت بھی ہے۔ امام کے لیے سنت یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً دائیں جانب گھوم جائے، بائیں جانب گھوم جائے، یا اپنے چہرے کو مقتدیوں کی جانب کر لے۔ بے شک۔ جو ائمہ کرام سلام پھیرنے کے بعد جانب قبلہ بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسے علماء، ایسے ائمہ کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مرتکب کراہت ہوتے ہیں، مکروہ ہے ان کو جانب قبلہ بیٹھے رہنا۔ بے شک بے شک۔ سنت متوارثہ یہی ہے کہ یا تو دائیں جانب پھر جائے یا بائیں جانب پھر جائے، یا اپنے چہرے کو مقتدیوں کی جانب کر لے۔ بے شک۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ، راحت قلب صلی اللہ سینہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمولہ، اور خاص کر نماز فجر کے بعد جہاں آپ اپنے عشاق کو اپنے جمال جہاں آرا سے فیضیاب کرنے کے لیے اپنے چہرے کو اپنے عشاق کی جانب فرما لیا کرتے تھے، وہیں ایک سوال فرمایا کرتے تھے مسلمانوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول مصلی امامت سے ایک سوال فرماتے تھے اپنے تمام صحابہ کرام سے کہ آج میرے کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک سوال فرماتے تھے سبحان اللہ۔ اکثر بیشتر، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی صحابی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ کھڑے ہو جاتے، بارگاہ رسول میں پیش کر دیتے، اللہ کے رسول سننے کے بعد اس کی تعبیر، اس کی تفسیر مکمل طریقے سے اس کے سامنے بیان فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تعبیر یہ ہے، ایک دن وہ آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا آج میرے صحابہ میں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے نماز فجر کے بعد میں؟ تمام صحابہ کرام خاموش، کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ مسلمانوں قربان جائیے اپنے رسول پر، آقا نے ارشاد فرمایا آج تم نے خواب نہیں دیکھا، تمہارے نبی نے خواب دیکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے آقا نے خواب دیکھا ہے۔ مسلمانوں غور سے سنیے، چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے یہ ایک کانفرنس صاحب کی۔ صحابہ کرام نے جو یہ معاملہ نہیں تھا، صحابہ کرام بارگاہ رسول میں ایسے متوجہ ہو جاتے تھے، اپنے سروں کو ایسے جھکا لیا کرتے تھے کہ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جھکا لیا کرتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اپنے سر کو اٹھا لیا تو وہ اڑ جائے گا۔ ایسا ادب بارگاہ رسول میں وہ رکھتے تھے اور مؤدب ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ بے شک بے یہ شک۔ طریقہ نہیں ہے کہ ہوا ہو رہی ہے، کوئی ادھر بول رہا ہے ادھر بول رہا ہے۔ علماء کرام کا یہاں جمع غفیر ہے۔ مسلمانوں اپنا آپ کو سنبھالیے، یہ ہوا اچھی نہیں لگتی ہے، بے شک۔ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، یہ طریقہ کیا کر رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ معاشرے کے خلاف ہے۔ بے شک۔ اسلام اس بات کا رسم نہیں دیتا ہے۔ اگر کسی کو انعام دینا ہے تو انعام دینے میں یہ انعام کو اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ دینا ہے خاموشی دیتے رہیے۔ تہادو تحبو حدیث پاک میں آتا ہے، ہدیے پیش کرو، نذرانے پیش کرو، محبت بڑھے گی، لیکن اس کا انداز بدلیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا، آقا نے ارشاد فرمایا آج تمہارے نبی نے خواب دیکھا ہے۔ تمام صحابہ کرام کی توجہ ہمہ تنگوش آقا کریم کے لبھائے مبارک سے نکلنے والے کلمات کی جانب ہو گئی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور ہمارا جیسا عالم نہیں تھا، وہ صحابی تھے جو فرمان رسول کو سننے کے بعد اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر لیا کرتے تھے
آج کے وہابیوں کی طرح نہیں تھے کہ یہاں کچھ سنا وہاں کچھ کہہ دیا، وہاں کچھ سنا وہاں کچھ کہہ دیا۔ 26 جنوری میں جھنڈا اٹھانا جائز اور جشن عید میلاد النبی پہ جھنڈا اٹھانا ناجائز۔ دیکھ رہے ہیں آپ پورے مدرسے بند ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے۔ میں اس جھنڈے کا مخالف نہیں ہوں، جشن منانا چاہیے ہندوستان کی آزادی کا، قوانین ہند کے نفاذ کا بھی، لیکن مسلمانوں جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، بے شک، اگر ان کی پیدائش کے دن جھنڈا اٹھا لیا تو شرک و بدعت کے فتوے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کو ناجائز کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہیں کہ دکھاتے کچھ ہیں اور بیچتے کچھ ہیں۔ جی بے شک۔ اپنے آپ کو بچائیے ان سے۔ آج یہ علاقہ جو علاقہ جس میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا محفوظ علاقہ کہلاتا تھا۔ مفتی اعظم سنبل، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کے آخری ایام کو میں نے دیکھا ہے کہ کتنی محنت شاقہ اس علاقے کے لیے فرمائی تھی۔ جی بے شک۔ پیدل سفر کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ کسی نے چنے کا ساگ دے دیا، چنے کا ساگ لے کے چلے گئے۔ کسی نے گنے کی پولی دے دی تو گنے کی پولی اپنے کانے میں رکھی، اسے لے کے چلے گئے۔ کسی نے دھان دے دیے تو دھان ہی لے کے چلے گئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس علاقے میں زیادہ تر ہمارے بزرگ داڑھی والے ہیں، یہ حضرت کے ایک تقریر کا بہت بڑا فیض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب قبلہ۔ لیکن آج اس علاقے سے بھی اطلاعیں مل رہی ہیں، بلاری میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں، ادھر ڈنگمل کے علاقے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور وہابیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پیسوں کے چکر میں ہمارے مسلمان بھولے بھائی ان کے چکر میں آ رہے ہیں، پیسہ مل جائے۔ یہ سعودیہ عمرہ کرنے چلا گیا تو سب سے بڑا قطب ہو گیا آدھا باز ہے، اور یہاں کا مسئلہ بغاتا ہے، سب ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ میں بھی گیا عمرہ کرنے کے لیے، ہمارا تو کچھ نہیں ہوا۔ نماز جمعہ میں نے پڑھائی مدینہ منورہ میں، کم سے کم 250 آدمی تھے ماشاءاللہ۔ ہوٹل والا ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا، صاحب میرا ہوٹل بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا تو کھولواتا رہیے۔ تو ہم کیا جانے، ہم تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارے سنی علماء سے بحث کرتے ہیں لوگ، عوام، کہ صاحب نماز کیوں نہیں ہوگی وہاں، ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ اپنے آپ کو بچائیے، ان علماء ربانین سے یہ فائدہ حاصل کیجیے۔ یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، یہاں کچھ کہہ دیتے ہیں وہاں کچھ کہہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے عقیدے بہت مضبوط تھے، بے شک۔ وہ اپنے دل کی تختیوں میں فرمان رسول کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جن کا نام زرار ابن ازور آتا ہے، زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اچانک ارشاد فرمایا، زرار تم کبھی بھی میدان جہاد میں شہید نہیں ہوگے، میدان جہاد میں شہید نہیں ہوگے تم۔ تو آپ نے عریضہ کیا، پیش کیا، رونے لگے، حضور کیا میرے حصے میں جام شہادت نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہارے حصے میں جام شہادت نہیں ہے، تمہاری موت بیماری سے آئے گی، بستر پائے گی۔ مسلمانوں روئے، عرض کیا حضور جام شہادت نہیں میرے حصے میں نہیں، آپ کے حصے میں جام شہادت نہیں۔ مسلمانوں اس بات کو، فرمان رسول کو سیدنا زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیا، اور واقعات اور تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ اپنے ستر عورت کو صرف چھپایا کرتے تھے۔ مرد کی ستر عورت جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، جس کا چھپانا فرض ہے، ہر بالغ انسان کو چھپانا فرض ہے۔ ہمارے جو نوجوان گھروں میں چڈی پہنے پھرتے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ماں سامنے ہے، بہن سامنے ہے، چڈی پہن کے پھر رہا ہے، وہی نہا رہا ہے، شرم آنی چاہیے، نل پہ نہا رہا ہے، حیا نہیں آتی ان کو، شرم نہیں آتی ان کو۔ یہ حصہ کھولنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، حرام۔
بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے کھولنا. لیکن آج سب کے سامنے کھولے پھرتے رہتے ہیں. نوجوان اپنے رانوں کو دکھانا چاہتے ہیں, مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پہلوان ہو گئے. تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حصے پر تہمت باندھا کرتے تھے اور باقی حصہ مکمل ننگا رکھا کرتے تھے. دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے, جب میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا کہ جہاد میں تجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی تو مجھے ڈرنا کس سے؟ سبحان اللہ, واہ 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 خوف کس سے کھاؤں؟ یہ خوف کا چیز ہے. یہ ہے مسلمانوں کی بے خوفی کا عالم. دونوں ہاتھوں تلوار چلایا کرتے تھے, ننگی پشت ہوتی تھی, ننگا سر ہوتا تھا, اور ارشاد فرماتے, میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا کہ موت آنی نہیں ہے تو ڈرنا کس سے؟ آج وہی ڈر ہمارے اندر سے نکل گیا ہے اور اس ڈر کو نکالا گیا ہے. مختلف قسم کے لوگ بھیس بدل کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیے. ان میں شادی مت کیجئے, اچھا پیغام ہے, ان میں بیاہ مت کیجئے. بہت اچھا. منگنی کر دیتے ہیں آپ, منگنی کرتے وقت میں کوئی نہیں دیکھتا کہ وہابی ہے یا سنی ہے یا اہل حدیث ہے. جب نکاح کا وقت آتا ہے تو امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ امام کو نکالو ورنہ نکاح پڑھواؤ. امام منع کر رہا ہے, صاحب وہابی کہا نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے, نکاح کرنا جائز نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے. خاندان اس کا ساتھ دیتا ہے, کنبہ کٹم اس کا ساتھ دیتا ہے. نہیں صاحب ہماری توہین ہو رہی ہے, بے عزتی ہو رہی ہے. کتنے مقدمات آتے رہتے ہیں جامعہ میں. صحیح بات. ارے بھیا غلطی کیوں کر رہا ہے اسے؟ جب ایک فتویٰ ہے کہ ایک مسلمان کا با ایمان کا بے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, بے شک, اہل ایمان کا بے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بے شک, تو کا تعلق پیدا کر رہا ہے. اگر اس رشتہ داری کا خیال اسلام میں جائز ہوتا تو جنگ بدر کا وقوع کبھی اسلام میں نہیں ہوتا. بے شک. جنگ بدر میں ایک طرف چچا ہے, دوسری طرف سگا بھتیجا ہے, ایک طرف سگا باپ ہے, دوسری طرف سگا بیٹا ہے. لیکن مسلمانوں وہاں انہوں نے خاندان پروری کو نہیں دیکھا تھا, وہاں انہوں نے اس بات کو دیکھا تھا کہ جو عاشق رسول ہے وہ ہمارا بھائی ہے, سبحان اللہ, اور جو گستاخ رسول ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دشمن احمد پر شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. تمام صحابہ کرام سن لیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا, دو آنے والے میرے خواب میں آئے, نیند کا عالم بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے مجھے جگایا اور میری بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, حضور چلیے آپ کو ہم سیر کرائے دیتے ہیں, تفریح کرنے کے لیے چلتے ہیں. ایک انسان نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ لیا, دوسرے شخص نے میرا بائیں ہاتھ پکڑ لیا, بیچ میں ہوں, دونوں میرے ساتھی دائیں اور بائیں جانب چل رہے ہیں, دوستانہ ماحول میں چلے جا رہے ہیں. ٹہلتے 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 ہم ایک مقام پر پہنچے کہ راستے کے ایک کنارے پر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کو کہ اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے. اللہ, جبڑوں کو, مختصر نام نقل کر رہا ہوں, بہت لمبی چوڑی حدیث ہے, علماء جانتے ہیں. اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے. میں نے پوچھا اس انسان کے جبڑوں کو کیوں چیرا جا رہا ہے؟ ایک چیرنے والا چیر رہا تھا, اس جبڑے کو چیرتا تھا, تو پھر دوسرے جبڑے کو چیرنا جب شروع کر دیتا تھا تو یہ جبڑا صحیح ہو جاتا تھا. جب اس جبڑے کو چیرنے کے بعد اس کو چیرتا تھا تو یہ صحیح ہو جاتا تھا. بحکم مولا یہی کام کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ کون انسان ہے جس کے جبڑوں کو اس انداز میں چیرا جا رہا ہے؟ میرے ساتھیوں نے عریضہ پیش کیا, حضور اور آگے تشریف لے لیں, تفریح اور کریں, سیر کریں. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک راستے میں ایک انسان کو بالکل چت لٹا دیا گیا ہے, بٹ نہیں, چت لیٹا ہوا ہے, اپنی گردن کے اوپر لیٹا ہوا ہے, اور ایک انسان بہت بڑا پتھر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے
اور اتنی طاقت سے وہ پتھر کو اس انسان کے لیٹنے والے انسان کے سر پر مارتا ہے کہ سر اس کا ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ سر کو توڑنے کے بعد وہ انسان اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، جتنی دیر میں پتھر کو اٹھا کے لاتا ہے بحکم مولا اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے، سر صحیح ہو گیا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کے لا کر پھر دوبارہ مار دیا، پھر سر کو کچل دیا، پتھر دور چلا گیا، وہ انسان اس پتھر کو اٹھانے کے لیے چلا گیا، بحکم مولا اس انسان کا سر صحیح ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ انسان لیٹنے والا کون ہے، اس کے ساتھ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میرے ساتھیوں نے کہا حضور اور آگے تشریف لے لیے، خواب کا عالم بیان فرما رہے ہیں، دونوں ساتھی آپ کے ساتھ میں ہیں، تمام صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک کنویں کے پاس پہنچے، میں نے اس کنویں کو مثل کنویں کے تھا، لیکن حقیقت میں وہ کنواں نہیں تھا بلکہ تنور کے مانی کوئی چیز تھی، جس کا اوپر منہ تنگ تھا اور نیچے بہت چوڑا تھا، اس میں آگ روشن تھی۔ آگ کے شعلے جب اوپر آتے تو میں نے دیکھا کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جلائی جا رہی ہیں۔ اللہ آگ کے شعلے اوپر آتے، یہاں تک ایسا محسوس ہوتا کہ آگ کے شعلوں کے ساتھ یہ مرد عورت باہر نکل آئیں گے، لیکن فوراً شعلے نیچے بیٹھ جاتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں نیچے چلی جاتی۔